أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ یہ آیت سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور زمینوں میں سے بھی انہی کی مانند ہیں، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر شے کا علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نیکی کیا ہے، یعنی واٹ از ورچو، علم کیا ہے، واٹ از نالج، اور خدا تعالیٰ کی ذات کیا ہے، واٹ از المائٹی گاڈ۔ یہ تینوں سوال مذہبی اور علمی دنیا کے مشکل ترین سوال ہیں۔ خطبہ جمعہ میں 5 جولائی اور 19 جولائی 2013 کے خطبات جمعہ میں خاکسار نے نیکی کی ماہیت اور نیکی خدا ہے پر اجمالاً روشنی ڈالی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار اس سوال پر روشنی ڈالے گا کہ علم کیا ہے۔ سامعین کرام، علم کے لغوی معنی ہیں جاننا، دانش، دانائی، واقفیت اور آگاہی۔ انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں ٹو نو، ٹو ہیو اے نالج، ٹو ہیو انفارمیشن وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کو واضح رہے کہ نیکی کے لفظ کی طرح علم کا لفظ بھی 2 مفہوموں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظ علم کو ہم 2 معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اولاً غائی علم یعنی آبجیکٹو نالج کے مفہوم میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، اور ثانیاً فعلی علم یعنی سبجیکٹو نالج کے مفہوم میں یہ لفظ علم استعمال ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے۔ غائی علم یعنی آبجیکٹو نالج سے مراد ہے وہ علم جو ہمارے جاننے کی غایت ہے، جسے ہم نے جاننا ہے،
جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اب سوال ہے کہ ہمارے جاننے کی غایت کیا ہے؟ یعنی ہم نے کس کو جاننا ہے؟ اس ضمن میں خاکسار یہاں اجمالاً عرض کرتا ہے اور اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ ورچو از نالج، نالج ورچو، دیٹ از آل. Ye know on earth and all ye need to know. یعنی نیکی علم ہے، علم نیکی، یہی سب ہے جو ہم نے اس عرض پر، اس زمین پر جاننا ہے اور ہمیں اس کو جاننے کی ہی ضرورت ہے. یہ بھی واضح رہے کہ جہاں تک غائی علم کا تعلق ہے تو یہ کبھی نہیں بدلتا، یہ ہمیشہ غیر تغیر پذیر ہے. اٹ ریمینز ان چینجیبل. فعلی علم یعنی سبجیکٹو نالج سے مراد ہے سامعین کرام کہ کسی کا ذاتی علم یا فہم یا آگاہی. مثلا آپ کا علم یا میرا علم وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو علم ہے یا یہ جو ذاتی فہم ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے. مثال کے طور پر علم کی ماہیت کے متعلق اس وقت آپ کا جو فہم ہے، میرا خطبہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا خطبہ جمعہ سننے کے بعد آپ کے جو علم کے متعلق فہم ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی، وہ بدل جائے گا. علم کی ماہیت میں جب بات کی جائے گی سامعین کرام تو اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے سامنے ممکنہ طور پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں. مثلا غائی علم یعنی آبجیکٹو نالج کے سلسلے میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے ہم نے جاننا ہے وہ کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے. واٹ از دا ریئلٹی آف آبجیکٹو نالج؟ یہ پہلا سوال ہے. اسی طرح فعلی علم جو ہے یعنی سبجیکٹو نالج، اس کے سلسلے میں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم علم کو کیسے جان سکتے ہیں، یعنی ہاؤ کین وی نو اور سیک نالج. یہ بھی یاد رکھیں کہ علم سے متعلقہ مذکورہ دونوں سوالوں کے جواب میں ممکنہ طور پر دو نظریات قائم کیے جا سکتے ہیں. پہلے سوال کے جواب میں ہمیں نظریہ علم یعنی تھیوری آف نالج قائم کرنا ہوگا، اور دوسرے سوال کے جواب میں ہمیں علمی نظریہ یعنی سائنٹیفک تھیوری قائم کرنا ہوگی. وہ کیا ہے، یعنی کہ کیا تھیوری آف نالج ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا ہے آبجیکٹو نالج، اس کی ریالٹی کیا ہے. اسی طرح ہم نے کیسے جاننا ہے، کس طرح جاننا ہے، اس کے لیے ہمیں سائنٹیفک تھیوری کو قائم کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھیوری، سائنٹیفک تھیوری ہمیں بتائے گی کہ ہم نے کس طرح علم حاصل کرنا ہے، ہاؤ ٹو نو، ہم نے کیسے جاننا ہے. سقراط نے اپنی زندگی میں بلا شبہ سامعین کرام ہمارے مذکورہ دونوں سوالوں کا صحیح جواب، یہ جو نظریات میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائے ہیں، سائنٹیفک تھیوری اور تھیوری آف نالج، ان دونوں علمی نظریات کے رنگ میں ان دونوں سوالوں کا اس نے جواب دے دیا تھا اپنے وقت میں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سقراط کے بعد اس کے ان دونوں علمی نظریات کو آج تک غلط طور پر سمجھا گیا اور ان کی غلط رنگ میں تشریح کی گئی، اور زیادہ تر اسی غلط فہمی کی وجہ سے نہ صرف فلسفہ کی دنیا میں بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، بلکہ آج تک تاریخی سقراط یعنی اصل سقراط کو بھی غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے. اسی ضمن میں ایک امریکی پروفیسر ڈاکٹر لوئس نیویا اپنی کتاب سوکریٹس دا مین اینڈ ہز فلاسفی کے صفحہ نمبر 1 پر لکھتے ہیں، اباؤٹ ہوم in a sense we know a great deal, but about whom in another sense we know hardly anything at all.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یعنی سقراط کے متعلق ایک مفہوم میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے مفہوم میں ہم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ میرے احمدی بہنوں بھائیوں، یاد رکھیں کہ مئو ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت کی اغراض و مقاصد میں صرف مذہبی غلطیوں کی اصلاح کرنا نہیں ہے، یعنی اس نے صرف پیش ہوئی مسلم موت کے متعلق جماعت احمدیہ میں جو فراڈ اور فریب کیا گیا ہے، اس نے صرف اس فراڈ اور فریب دہی کا پردہ نہیں چاک کرنا، بلکہ بعض علمی غلطیوں کی اصلاح کر کے علم کو زندہ کرنا اور اس کی ترقی کے لیے راستہ بھی ہموار کرنا ہے۔ اب سقراط کے پہلے نظریہ یعنی تھیوری آف نالج، نظریہ علم کی طرف ہم آتے ہیں۔ علم کے متعلق ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی علم ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ If there does exist any knowledge, then what is its reality? واضح رہے کہ اگر کوئی علم ہے تو اس علم کی حقیقت کیا ہے؟ اس فقرہ میں دراصل دو سوال پوشیدہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی علم ہے؟ یعنی کیا علم کا کوئی وجود ہے؟ Does there exist any knowledge؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی علم موجود ہے تو اس علم کی نوعیت یا ماہیت کیا ہے؟ What is the reality of that knowledge؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کیا کوئی علم موجود ہے، اس ضمن میں یاد رکھیں کہ بعض انسانوں نے علم کے وجود کا ہی انکار کر دیا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر علم کا کوئی وجود ہوتا تو انسانی عقل اسے دریافت کر لیتی، لیکن اس ضمن میں خاکسار جواباً عرض کرتا ہے کہ ایسا سوچنا غلطی ہے، کیونکہ علم انسانی محدود عقل سے بالا ہے۔ اگر ایک اندھا انسان یہ دعویٰ کرے کہ سورج کا کوئی وجود نہیں کیونکہ وہ کوئی سورج دیکھ ہی نہیں رہا، تو کیا سورج کے وجود کے انکار کے لیے ایسے اندھے انسان کا یہ جواز کافی اور معقول ہے؟ ہرگز نہیں۔ علم کے بالمقابل انسانی عقل کی حالت بھی ایسی ہی ہے جیسی ایک اندھے انسان کی سورج کے بالمقابل۔ اس لیے کسی انسان کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ انسانی عقل علم کو حاصل نہیں کر سکتی لہذا یہ ناقابل حصول ہے یا اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ علم موجود ہے اور یہ قابل حصول بھی ہے، لیکن یہ عقل کی بجائے وحی اور الہام کے ذریعے ملتا ہے۔ جب کوئی علم کی سچی پیاس اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور نیک راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر علم خود بخود اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا سوال میں اس کی طرف اب آتا ہوں کہ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا کوئی علم ہے؟ اس سوال کے سلسلہ میں جواباً گزارش ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے افعال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی فعل یعنی ایکشن موجود ہو تو پھر اس کی غایت یعنی آبجیکٹ بھی لازمی موجود ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل اور غایت دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ان دونوں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ غایت کی طرح ضرورت یعنی نیڈ بھی فعل کے لیے ضروری ہے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں 3 چیزوں یعنی پانی، سانس، نیند کے سلسلے میں کہا تھا کہ ہمارا پینا اور ہمارے پانی پینے کی ضرورت، ہمارا سانس لینا اور ہمارے سانس لینے کی ضرورت، اور اسی طرح ہمارا سونا اور ہمارے سونے کی ضرورت بلا شبہ پانی، ہوا اور نیند کے وجود پر قطعی دلائل ہیں۔ یعنی اگر ہمیں سونے کی ضرورت ہے اور ہم سوتے بھی ہیں تو ظاہر کو نیند بھی ہوگی۔
اگر ہم پانی پیتے ہیں اور ہمیں پانی پینے کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی پینے والی چیز پانی بھی ہوگا. اگر ہم سانس لیتے ہیں اور ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے، اٹ مینس کہ کوئی سانس یعنی کوئی بریتھ بھی ہوگی، ہوا بھی ہوگی، جس کے ذریعے ہمارا یہ سانس لینا کیا فعل مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے. اگر پانی، اگر سانس، ہوا اور یہ نیند کے وجود نہ ہوتے تو نہ ہمارا پانی پینے کا فعل مکمل ہو سکتا تھا، نہ سانس لینے کا فعل ہو سکتا تھا، اور نہ ہی ہم سونے کے فعل سے گزر سکتے تھے. سامعین کو یاد رہے کہ پانی پینے، سانس لینے اور سونے کے افعال کی طرح جاننا یعنی علم حاصل کرنا بھی ایک فعل ہے، اور پھر علم حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت بھی ہے. اگر پانی پینے کی ضرورت، سانس لینا اور سانس لینے کی ضرورت، اور سونا اور سونے کی ضرورت اپنی غایات یعنی پانی، ہوا اور نیند کے بغیر ممکن نہیں، تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ جاننا یعنی علم حاصل کرنا اور جاننے کی پیاس تو موجود ہو، لیکن جاننے اور جاننے کی پیاس بجھانے کی خاطر اس کی کوئی غایت یعنی کوئی غائی علم، آبجیکٹو نالج موجود نہ ہو؟ اٹ از امپاسبل. دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں طلباء علم حاصل کرنے میں مصروف ہیں. کیا ہم ان طلباء کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اگر کوئی علم موجود نہیں تو پھر ان طلباء کا علم حاصل کرنا کیسے ممکن ہو گیا؟ اور پھر دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ ہم سب اپنے اندر علم کی پیاس اور اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اگر کوئی علم نہیں ہے تو پھر ہم اپنے اندر علم کی پیاس کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس بحث کے نتیجے میں پانی، ہوا اور نیند کی طرح علم کے وجود کے متعلق بھی 3 منطقی نتائج پیدا ہوتے ہیں. اور یہ نتائج کیا ہیں، میں اب 1 بائی 1 آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1، علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت دونوں اپنی غایات کے وجود کا جواز پیش کرتے ہیں. آبجیکٹس یعنی ان کی جو غایات ہیں، ان کا جو آبجیکٹس ہیں، اس کے وجود کا جواز پیش کرتے ہیں. اگر ہمارا علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت دونوں موجود ہیں تو پھر بلا شبہ ان کی غایت یعنی غائی علم، آبجیکٹو نالج بھی موجود ہے. دوسری جو ہے نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت دونوں بعد میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کی غایت یعنی غائی علم، آبجیکٹو نالج پہلے سے موجود ہے. جیسے ہمارے پانی پینے اور پانی پینے کی ضرورت بعد میں انسان کو بنایا اللہ نے اور یہ پیدا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی کو پیدا کر دیا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرے بندوں کو پانی پینے کی ضرورت پڑنی ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہونی ہے. اسی طریقے سے کہ اگر علم حاصل کرنے کا فعل اور اس کی ضرورت موجود ہے دنیا میں تو نو ڈاؤٹ آبجیکٹو نالج بھی موجود ہے، اس کی غائی علم بھی موجود ہے. ہو نہیں سکتا کہ لوگ علم حاصل کر رہے ہوں اور ان کو ضرورت بھی ہو جبکہ غائی علم نہ ہو اس دنیا میں. نہیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی. تیسرا جو نقطہ ہے یا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا علم حاصل کرنا اور ہمارے علم حاصل کرنے کی ضرورت دونوں غائی علم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں اس کے محتاج ہیں، جبکہ غائی علم انڈیپینڈنٹ اور یعنی غنی ہے، اور وہ اپنے محمولات یعنی پریڈیکیٹس یعنی کہ طلباء اور ان کی ضرورتوں اس کا محتاج نہیں ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ طالب علم ہوں، وہ علم حاصل کریں، ان کو ضرورت علم حاصل کرنے کی ان کے دل میں پیدا ہو تو پھر وہ وجود میں آئے گا. نہیں، ایسی بات نہیں. وہ علم پہلے سے موجود ہے، یہ چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں انسانوں میں. ایسی جیسے پانی پہلے موجود ہے، ہوا پہلے موجود ہے، اور نیند کا وجود پہلے ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتی نیند. ان کے بعد یہ پانی پینے کی ضرورتیں انسانوں میں، یا پانی پینے کے فعل، یا سانس لینے کی ضرورت اور سانس لینے کے عمل جو ہیں، یا سونے کے عمل یا سونے کی ضرورتیں، یہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں.
ایسے ہی علم کے بارے میں یہ بات ہے، آبجیکٹو نالج جو ہے آلریڈی موجود ہے، اسی کی وجہ سے ہمارا علم حاصل کرنے کا فیل ممکن ہوا اور ہمارے اندر علم حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو یہ تین جو ہیں لاجیکل کنکلوژنز ہیں ہماری اس گفتگو کے نتیجے میں۔ یہ ثبوت قارئین کرام، سامعین کرام، ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو علم کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ علم کوئی موجود نہیں، ان کے لیے یہ کافی ہے۔ علم کا وجود ثابت کرنے کے بعد ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اس علم کی نوعیت یا ماہیت کیا ہے؟ واٹ از اٹس ریئلٹی؟ واٹ از اٹس نیچر؟ سقراط نے اس سوال کا جواب اپنے مشہور نظریہ علم نیکی علم ہے میں دیا ہوا ہے، یعنی ورچو از نالج اس نے کہا تھا۔ یہ نظریہ ہمیں خبر دیتا ہے، یہ نظریہ ہمیں علم کے متعلق خبر دیتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سقراط نے اپنے نظریہ علم میں ہمیں صرف اتنا یہ بتا دیا کہ ورچو از نالج، یعنی نیکی اور علم دونوں ایک ہی وجود، ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کہا ہے کہ ورچو اینڈ نالج ون اینڈ دا سیم بینگ، صرف دو مختلف نام ہیں ایک وجود کے، تبھی وہ کہتا ہے کہ نیکی علم ہے۔ نیکی اور علم ون اینڈ دا سیم۔ ہزاروں سال پہلے سقراط نے ہمیں غائی علم کی تعریف سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، یعنی سقراط نے اپنے زمانے میں ہزاروں سال پہلے کوئی ڈیفینیشن نہیں کی نالج کی، نہ اس نے نیکی کی ہے۔ اس نے صرف ہماری اتنی رہنمائی کی ہے کہ اس نے بتا دیا کہ نیکی اور علم ون اینڈ دا سیم، یعنی ایک ہی وجود کے یہ دو نام ہیں، نیکی بھی اس کو کہتے ہیں اور علم بھی وہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نیکی ہے کیا، علم کیا ہے؟ اس کے بارے میں وہ زندگی بھر خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں اپنے بتایا اپنے زمانے میں۔ جیسا کہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں سامعین کرام کہ یہ غائی علم جس کو سقراط نے غائی نیکی قرار دیا تھا، اس غائی علم اور اس غائی نیکی کی حقیقت کو انسان اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا ہے اور نہ ہی پہچان سکتا ہے۔ میں بھی اس کی حقیقت کو اپنی عقل کے ذریعے نہ جان سکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو الہاماً آگاہ فرمایا تھا کہ سقراط نے جس علم کو نیکی قرار دیا تھا یہ دراصل اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہ وہ غائی علم ہے جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، جس کا میں نے شروع میں اس کی تلاوت بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَنَ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے ہر شے کا علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ فرشتے سامعین کرام جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اے ہمارے رب، ہر ایک چیز کا تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، پس تو توبہ کرنے والوں اور اپنے راستے پر چلنے والوں کو بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ان تمام آیات میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ خود علم ہے، تبھی اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے اور ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
واضح آ رہا ہے کہ سقراط نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا سامعین کرام کہ نیکی کا علم بذریعہ عقل ممکن نہیں ہے، یعنی ہم نیکی کا علم جو ہے عقل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. یہ اس نے اس زمانے میں بات کہہ دی تھی. اس کا علم یعنی نیکی کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور اس کا ملنا یعنی نیکی کے علم کا ملنا سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے. جیسا کہ افلاطون اپنی کتاب مینو میں سقراط کے حوالے سے لکھتا ہے. وہ افلاطون لکھتا ہے if we have سقراط کے حوالے سے یہ بات وہ کر رہا ہے. if we have said in this discussion and the questions we have asked have been right, virtue will be acquired neither by nature nor by teaching. Whoever has it gets it by divine dispensation, without taking thought. Protagoras and Meno, translated by W.K.C. Ghodari, page 156 and 157. سقراط کہتا ہے اگر وہ سب جو ہم نے اس بحث میں کہا ہے اور سوالات جو ہم نے پوچھے ہیں ٹھیک ہیں تو نیکی کا علم نہ تو فطری طور پر اور نہ ہی بذریعہ تعلیم حاصل کیا جا سکے گا. جس کسی نے بھی اسے حاصل کیا بغیر غور و فکر کے فضل الہی کے طور پر حاصل کیا. اسی حقیقت کو سامعین کرام اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ علم کے ذریعہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سامعین کرام یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو یقیناً اسے خیر کثیر دے دی گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا. افسوس کہ ہم فزیکل اور میٹا فزیکل سائنسز پر تو یقین رکھتے ہیں، ان پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن غائی علم یعنی آبجیکٹو نالج کا ہم انکار کر دیتے ہیں. وہ غائی علم جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور وہ جو تمام اقسام کے علوم کا سرچشمہ ہے. جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 81 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بت پرست قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. میرے رب نے ہر شے کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، پھر کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 یعنی 99 میں فرماتا ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. یقیناً تمہارا معبود صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
وہ علم کے لحاظ سے ہر شے پر حاوی ہے۔ سامعین کرام، یہ وہی وجود ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں یعنی سورۃ انعام کی 104 جو آیت نمبر ہے اس میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی لیکن وہ نظروں تک پہنچتا ہے اور وہ بڑا لطیف اور خبیر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، اسی طرح وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہاں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ جب جیالوجی کا طالب علم چٹانوں کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے یا ایک زالوجسٹ کسی جانور کی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے جاننے کی غایت کسی چٹان یا کسی جانور کو جاننا ہوتا ہے، تو پھر ان کے جاننے کی غایت غائی علم یعنی آبجیکٹو نالج یا خدا تعالیٰ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں۔ اس ضمن میں جواباً عرض کرتا ہوں سامعین کرام کہ جیالوجسٹ جس چٹان کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے اور زالوجسٹ جس جانور کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، وہ چٹان اور جانور اسی کائنات کا حصہ ہیں۔ جیسا کہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ ہماری کائنات غائی علم یعنی آبجیکٹو نالج یا دوسرے لفظوں میں اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کا ظہور اور عکس ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 صدیاں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان 70,000 حجاب ہیں، واسطے ہیں، اور یہ حقیقت آسم نے ہمیں بتائی ہے، انسانوں کو بتائی ہے۔ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق یا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ یہی خدا ہے جس کے متعلق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان، دس مینس کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق اور ہمارے درمیان 70,000 حجاب ہیں، پردے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری آنکھوں تک پہنچتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 70,000 حجاب موجود ہیں۔ ہماری مادی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے۔ میں اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کی آیات کی روح سے سامعین کرام یہ بھی ثابت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے۔ میں نے باقاعدہ آیات کے حوالے دے کر یہ بات بتائی ہے لوگوں کو کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہی وہ ہمارا رب ہے جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی تھی۔ لہٰذا ہر طالب علم جس شے کا بھی مطالعہ کر رہا ہو اور جہاں بھی مطالعہ کر رہا ہو، شعوری یا لاشعوری طور پر اس کے جاننے کی غایت اور اس کی منزل غائی علم یعنی خدا تعالیٰ ہی ہے۔ بعض سادہ احمدی میرے خطبات سن کر اور میری کتاب پڑھ کر کہہ دیتے ہیں کہ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ علم خدا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ علم خدا ہو؟ میں ایسے سادہ احمدیوں سے کہتا ہوں کہ میں جس طرح نیک عمل یا عمل صالحہ کو خدا نہیں کہتا بلکہ نیک کاموں کی جو غایت ہے، میں اس غائی نیکی یعنی آبجیکٹو ورچو کو خدا کہتا ہوں۔ اسی طرح واضح ہے کہ میں جاننے یعنی نوئنگ کو خدا نہیں کہہ رہا بلکہ ہماری جاننے کی جو غایت ہے یعنی غائی علم آبجیکٹو نالج، میں اس غائی علم کو خدا کہتا ہوں۔
اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا کھولیں. یہ جو میں کہتا ہوں کہ علم خدا ہے یا خدا علم ہے، مذہب، سائنس اور فلسفہ میں یہ اتنا بڑا انقلابی نظریہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی اتنی جلدی سمجھ نہیں آ سکتی. جس طرح 400 سال پہلے جب نیوٹن نے پہلے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو اس وقت لوگوں کو بھی نیوٹن کی اس عظیم علمی حقیقت کی جلد سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ جی ہر چیز زمین نیچے ہی گر رہی ہے نا، زمین کہاں کھینچتی ہے. ایسے ہی یہ جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ علم، جاننے کو، ٹو نو کو ہم کہتے ہیں، کہ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، یہ دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں چیزیں. ایسا ایسا یہ چیزیں ذہن سے جائیں گی اور آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ میں کس علم کو خدا کہہ رہا ہوں. میں آبجیکٹو نالج کو، جو ہمارے جاننے کی غایت ہے، جس کو ہم ہمہ وقت جاننے میں لگے ہوئے ہیں، میں اس علم کو، اس آبجیکٹو نالج کو، اس غائی علم کو خدا کہتا ہوں. علم خدا ہے یا خدا علم ہے کہ بھی آج ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو جلدی سمجھ نہ آئے، لیکن جب آپ تقوی اور تدبر کے ساتھ میری باتوں پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس عظیم و شان حقیقت کی سمجھ آ جائے گی. سامعین کرام، یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں ابھی آپ لوگوں کے ذہنوں سے بہت بالا ہیں. یہ وہ علم و معرفت کا کمال ہے جس کا حضور علیہ السلام کے غلاموں کو وعدہ دیا گیا تھا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں، وہی یسوع مریم کا بیٹا اس عظمت کو پہنچا کہ اب 40 کروڑ انسان اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بادشاہوں کی گردنیں اس کے نام کے آگے جھکتی ہیں. سو میں نے اگرچہ یہ دعا کی ہے کہ یسوع ابن مریم کی طرح شرک کی ترقی کا ذریعہ نہ ٹھہرایا جاؤں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایسا ہی کرے گا، لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھا دے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غلب کر دے گا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور اپنے نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا. بہت سی روکیں پیدا ہوں گی، ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا. سو اے سننے والوں، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیشگوئیوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ کر لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا. لیکن سامعین کرام، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور علم نہیں ہے. خدا ہی علم ہے اور علم خدا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد یا تھوڑا دیر کے بعد فلسفہ، سائنس اور مذہب کے ماہرین کو اس علمی انقلابی نظریے کی سمجھ بھی آ جائے گی اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے تسلیم بھی کریں گے. میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو اب تھوڑا سا علم ہو گیا ہوگا کہ علم کس طرح خدا ہے یا خدا کس طرح علم ہے. گزشتہ صدی میں ایک ہندو سوامی سادھو شوگن چندر نامی شخص نے سوچا کہ جب تک مختلف مذاہب کے رہنما اکٹھے ہو کر اپنے مذاہب کی خوبیاں لوگوں کو نہیں بتائیں گے، اس وقت تک نہ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ سچے مذہب کی تلاش کر سکتے ہیں. لہذا سوامی سادھو شوگن چندر صاحب نے اس مقصد کے لیے 1896 میں لاہور میں ایک مذہبی کانفرنس منعقد کی
اور مختلف مذاہب کے نامی رہنماؤں کے آگے 5 سوال رکھے کہ وہ اپنی الہامی کتب کی روشنی میں ان 5 سوالوں کا جواب دے کر اپنے مذہب کی سچائی اور برتری کا عوام الناس پر مظاہرہ کریں۔ یہ 5 سوالات کیا تھے؟ سنیے۔ نمبر 1، انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتیں۔ نمبر 2، انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقبہ۔ نمبر 3، دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح پوری کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے۔ 5واں سوال یعنی نمبر 5، علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ان 5 سوالوں کا جواب لکھا تھا اس زمانے میں، یعنی 1 صدی پہلے کی باتیں ہیں یہ، اور آپ کے صحابی اور شاگرد حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے لکھے ہوئے 5 سوالوں کے جواب لاہور میں ایک جمع غفیر کے سامنے پڑھ کر سنائے تھے۔ حضور علیہ السلام کا یہ علمی مضمون جماعت احمدیہ میں اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے روحانی خزائن میں چھپا ہوا موجود ہے۔ آپ میں سے بعض نے یہ مضمون پہلے ہی پڑھا ہوا ہوگا، لیکن اب میں اپنی احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ میرا خطبہ جمعہ سن کر دوبارہ اسلامی اصول کی فلسفی میں سے بطور خاص آخری سوال یعنی علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں، اس سوال کو دوبارہ آپ سب پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے اس سوال کو، اس کا جواب جو حضور سامنے لکھا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ حضور سامنے نہ صرف علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ علم یعنی گیان اور معرفت کے طور پر جس ہستی کا ذکر فرمایا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور السلام نے بھی علم یعنی گیان اور معرفت کو ہی خدا تعالیٰ قرار دیا ہے؟ اس عاجز کے موذکی غلام مسیح الزما ہونے اور سچا ہونے کے سلسلے میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو شک و شبہ ہو، لیکن حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے صادق ہونے میں تو کسی احمدی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ ایک صادق انسان تھا۔ خدا تعالیٰ کے علم ہونے کے ثبوت کے طور پر میں آپ سب کو یہ ٹپ دے رہا ہوں۔ آپ اسلامی اصول کی فلسفی میں سے مذکورہ سوال کا جواب پڑھ کر اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہاں پہ یہ اس سوال کے جواب میں کہ یعنی علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں، اس سوال کے جواب میں حضور سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر فرمایا ہے، بتایا ہے، اور اس کے متعلق بتایا ہے کہ اس کو جاننے کے لیے کیا کیا ذرائع ہیں، اور ہمارے اس کو جانتے وقت ہمارے علم کی کیا کیا ڈگریز آتی ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ خطبہ جمعہ میں ان باتوں کی تفصیل بیان کروں گا، لیکن یہاں پر میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب جو حضور سامنے لکھا ہے وہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حضور سامنے اس سوال کے جواب میں، یعنی سوال کیا ہے، علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں، اس کے جواب میں حضور سامنے ذرائع بیان فرمانے کے بعد جس ہستی کا ذکر فرمایا وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ دس مینس کہ وہ فرما رہے ہیں کہ علم گیان یعنی معرفت خدا ہی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں 3 جگہوں یعنی سورۃ توبہ، سورۃ فتح اور سورۃ صف میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینی حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے یعنی اس دین کو، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو باقی سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک کیسا ہی ناپسند کریں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سامعین کرام کہ دین اسلام کا یہ غلبہ کس طرح ہوگا؟ کیا یہ غلبہ اور فتح دین اسلام کی صرف تبلیغ سے ہوگی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ 100 سال کی تبلیغی کوششیں جو ہماری جماعت میں ہوئی ہیں، جماعت احمدیہ لاہور، جماعت احمدیہ قادیان، وہ ساری ہمارے سامنے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہم نے کیا کر لیا؟ 100 حضرت بانی جماعت اسلام کو گزرے ہوئے تقریباً 105 سال ہو گئے ہیں، ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ تو اس 105 سال میں تبلیغیں کر کر کے ہمارے علماء نے یا ہماری جماعتوں نے کیا کیا ہے؟ کیا اسلام غالب ہو گیا؟ ہرگز نہیں ہوا۔ ابھی تو ہم بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ان سے بھی بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دس مینس کہ ہماری یہ تبلیغی کوششیں جو ہیں اس کے ذریعے یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ادیان غالب پر نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ غلبہ جہاد بالسیف کے ساتھ ہوگا، یعنی تلوار کے ساتھ ہم لوگوں کو دین میں اسلام میں داخل کریں گے؟ نو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا زمانہ گزر چکا ہے۔ 15 صدیاں پہلے آسم کے وقت میں جب لوگوں نے یا مخالفین آسم پر اور آپ کی امت پر یا آپ کے ماننے والوں پر حملے کیے، ان کو گھروں سے نکالا، تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا تھا۔ اور پھر اس جہاد میں بھی یہ دفاع میں جہاد لڑا گیا تھا، اپنے دفاع میں، اور اس دفاع یہ ایسا خوبصورت دفاع تھا۔ آسم کی قیادت میں صحابہ نے ایسی جنگیں لڑیں، ایسا نمونہ دکھایا کہ لوگ خود پھر مسلمان ہونا شروع ہو گئے، دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن اب یہ جہاد بالسیف ہے، اس کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ غلبہ جہاد بالقلم کے ساتھ ہوگا؟ تو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ جہاد بالقلم کا بھی زمانہ تو بڑی دیر سے، تقریباً 100-150 سال سے شروع ہے۔ اور اس جہاد میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری مخالف قومیں ہیں، یعنی مخالف جو مذاہب ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں یا اور لوگ یہودی ہیں، سب ہیں، وہ اس جہاد میں، کلمی جہاد میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ اگر اسلام کے حق میں 100 کتاب شائع ہوتی ہے تو ان کی 1000 کتابیں اسلام کے مخالف اور اپنے دینوں کی سچائی کے لیے، دفاع کے لیے وہ شائع کر رہے ہیں۔ ہم کلمی جہاد میں ان کا کیسے مقابلہ کر لیں گے؟ سامعین کرام، واضح ہے کہ یہ غلبہ یاد رکھیں، اسلام کا جو غلبہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کلام میں 3 دفعہ، یعنی سورۃ توبہ اور سورۃ فتح اور سورۃ الصف میں وعدہ فرمایا تھا۔ یہ جو غلبہ ہے دین اسلام کا، یہ نظریاتی جہاد کے ساتھ ہوگا۔ نظریاتی جہاد بھی کلمی جہاد کی ہی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں سامعین کرام کہ یہ ضرب المثل جو ہے کہ علم طاقت ہے، یہ مغرب کی ایجاد ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 صدیاں قبل یہ فرما دیا تھا کہ العلم صلاحی، اس کا مطلب یہ ہے، لفظی مطلب یہ ہے کہ علم اسلحہ ہے، علم یہ اسلحہ ہے، بندوق ہے، اس کا مطلب علم طاقت ہے۔ اور اسلامی دور سے گزرتا ہوا یہ فکرہ العلم صلاحی یعنی علم طاقت ہے، یہ فکرہ گزرتا ہوا مغرب تک جا پہنچا، جنہوں نے اس کو اپنا وظیفہ اور حرز جاں بنا لیا۔ ایک ایسے زمانے میں جب دنیا پر طلسمات، توہمات، ضعیف الاعتقادی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، قرآن کریم نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ حکمت خیر کثیر ہے، اور وہ موحد جو علم کے زیور سے آراستہ ہوں وہی بلند درجات کے مستحق ہیں۔ قرون وسطیٰ میں مسلمانوں نے اس صلاحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب تن اور قرآن کریم کے خیر کثیر سے اپنے ذہنوں کو مالا مال کیا تھا۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ جب مغرب جہل و پستی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت مسلمان شش جہات میں علم و حکمت کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ لیکن پھر تلک الایام نداولها بین الناس،
کے مطابق دنیا نے پلٹا کھایا اور اہل مغرب نے مسلمانوں کی اس علمی میراث پر سائنس کا وہ عظیم و شان محل تعمیر کیا ہے جس کو دیکھ کر دنیا کی آنکھیں چندھیا رہی ہیں، خیرہ ہو رہی ہیں۔ آج یہ عاجز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام الاسلام کا معود روحانی فرزند وہی جنگ و جدل کو کھینچ کر علمی میدان میں لا رہا ہے۔ آج دین اسلام علمی میدان میں باطل مذاہب کا مقابلہ بھی کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں نظریاتی طور پر شکست دے کر ان پر غلبہ اور فتح بھی پائے گا۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام 14 جنوری 1897 کو اپنے ایک اشتہار میں فرماتے ہیں، سنیے، حضور صاحب فرماتی ہیں، میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے۔ میرا دل مردہ پرستی کے فتنہ سے خون ہوتا جاتا ہے اور میری جان عجیب تنگی میں ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کون سا درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے۔ میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے، غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کیے جائیں گے۔ مریم کی معبودانہ زندگی پر موت آئے گی اور نیز اس کا بیٹا اب ضرور مرے گا۔ خدا قادر فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ اور تمام زمین کے باشندوں کو ہلاک کروں۔ سو اب اس نے چاہا ہے کہ ان دونوں کی جھوٹی معبودانہ زندگی کو موت کا مزہ چکھاوے۔ سو اب دونوں مریں گے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، اور وہ تمام خراب استادیں بھی مریں گی جو جھوٹے خداؤں کو قبول کر لیتی تھیں۔ نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا۔ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کی توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ نیکی خدا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ الہام من اعلیٰ انتہائی ہماگر نظریہ نازل فرمایا ہے، اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ نیکی علم ہے، جو تو سقراط نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے، اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ علم خدا ہے، یہ ساری باتیں جو اب ہونے والی ہیں، حضور صاحب اپنی اس تحریر میں انہی باتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں قریب ہے کہ سب ملتے ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید، جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305۔ یہ جو حضور صاحب فرماتے ہیں نا اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ یاد رکھیں سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیامت سے پہلے 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے، اور ان 10 نشانیوں میں سے 3 بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ نمبر 1 دجال کا خروج، نمبر 2 نزول عیسیٰ ابن مریم، نمبر 3 طلوع الشمس من مغربہا یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا،
اور عجیب بات ہے، ہماری امت مسلمہ کا یہ عجیب حال ہے کہ آج تک وہ اس دجال کا انتظار کر رہے ہیں جو اس کا وہ گدھے پر بیٹھا ہوگا، گدھا لے کے وہ پھرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی انتظار میں بیٹھ گئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ کن موسوی مریم کو بخشا تھا، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا۔ وہ موسوی ذکی غلام ہے، حالانکہ وہ قرآن کریم کے مطابق پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اپنی تبلیغ کی اور اپنی رسالت کا حق ادا کر کے وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن مسلمان اپنی غلطی کی وجہ سے اس کو آسم کی حدیث کے مطابق، پیشگوئی کے مطابق آسمان پر چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کے نزول کے منتظر ہیں۔ یہ بھی غلطی ہے۔ تیسری، وہ سمجھتے ہیں کہ فزیکلی جو سورج ہے اس دنیا کا، یہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ ہوگا تو یہ تو قیامت کا دن یہ ہوگا، قیامت سے پہلے اگر ہوگا تو قیامت آ جائے گی فوراً، پورا سسٹم جو ہے کائنات کا وہ سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کے متعلق بانی جماعت الاسلام نے فرمایا ہے کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا۔ یہاں پر سچائی کے آفتاب کی بات ہو رہی ہے، جہاں فزیکل سن جو سورج ہے اس کی نہیں ہو رہی۔ آگے یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے، قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ حضور صاحب کی اسلام کے آسمانی حربے سے مراد علمی اور نظریاتی ہتھیاروں کا حربہ ہے۔ یاد رکھیں سامعین کرام، یہ جو میں پیش کر رہا ہوں، اور مصیبت یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشے، یہ نعمتیں عطا کیں، آج جماعت احمدیہ اس کو اخراج اور مقاطعہ کی مصیبتوں میں گرفتار کر کے پھر رہی ہے۔ وہ نہیں سمجھ رہی کہ ہم اس بندے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یقیناً جو تم کر رہے ہو میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ، تم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا راستہ روک رہے ہو، اور تم سب لوگ یہ جو کام کر رہے ہو اخراج اور مقاطعوں کا، تم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو۔ یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے اپنے اقتباس میں سامعین کرام کی، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ یہاں پر حضور صاحب کی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے سامعین کرام کہ یہ سب کام وحی اور الہام اور روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کے ذریعے ہوگا۔ یہاں تبلیغیں کام نہیں کریں گی، یہ نہ علماء کام کریں گے، نہ تمہارے نظام یہ کام کریں گے، ہاں جس کے متعلق حضور صاحب نے الوصیت میں فرمایا ہوا ہے۔ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، اور یہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا وہی وجود ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے محمد مریم کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی تھی۔ وہی ذکی غلام آئندہ زمانے میں حضور صاحب کے بعد روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا ہے، اور اس کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو معاملات ہیں دین اسلام کی فتح اور غلبے کے، اس کے ہاتھوں سر انجام دینے ہیں۔ جیسا کہ میں نے خطبہ کے شروع میں کہا تھا کہ سقراط نے دنیا علم کو دو نظریات سے متعارف کروایا تھا اپنے زمانے میں، ہزاروں سال پہلے۔ آج میں نے اس کے نظریہ یہ علم یعنی کہ نیکی علم ہے پر روشنی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں خاکسار سقراط کی علمی نظریہ، سائنٹیفک تھیوری، آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، یعنی سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے، کہ اس کے متعلق میں آئندہ خطبہ جمعہ میں روشنی ڈالوں گا۔ خاکسار بانی جماعت الاسلام کے ایک اقتباس پر اپنے خطبے کا اختتام کرتا ہے۔ حضور اسلام اپنی کتاب ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 پر فرماتے ہیں سامعین کرام، حضور اسلام فرماتے ہیں اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے اور اپنی رضا کی راہوں پر بھی چلائے۔
آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.